خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ برصغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اسی دن ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدہ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان قیام پاکستان کا متحرک تھا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ پھول کانٹوں سے لیتے رہے چمن کے لیے، کیا کچھ نہ کیا اس وطن کے لیے۔ 23 مارچ کے تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی AK عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ قرارداد لاہور 400 لفظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے ہے کہ یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اصول پر وضع نہ کیا گیا ہو۔ قرارداد لاہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں اور اخبارات نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور دیگر ہندو اخبارات نے اگلے ہی روز قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، حالانکہ قرارداد میں کسی بھی جگہ لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر میں عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دیں، لیکن اپنے ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندوؤں اور انگریزوں کو احساس دلائیں۔ تو پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال کے عظیم خطبہ الہ آباد 1930، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی تجویز پیش کی تھی، اس کے 10 سال بعد عملی جامہ پہنانے کا دن آ گیا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہتے۔ دونوں متضاد خیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے جس پر قیام پاکستان عمل میں آیا، اور اسی پر ہی پاکستان قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس غلط فہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، ہندو اور مسلمان کبھی متحد نہیں رہ سکتے۔ انگریز کے جانے کے بعد یہ مصنوعی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہندوؤں کی جماعت کانگریس سے کی اور شمولیت اختیار کی اور مشترکہ جدوجہد کے حامی رہے، لیکن جب انہوں نے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف متعصب پالیسیوں کا عملی مظاہرہ دیکھا تو مسلمانوں کے لیے الگ جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کو تسلیم کر لیا۔ پھر 7 سال کے عرصے میں جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کر لیا۔ اس طرح پاکستان کو پہلی نظریاتی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرارداد پاکستان ہی وہ آغاز تھا جو بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1940 کا تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا، اور اجتماعی طور پر مسلمان ایک قوم اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اور ایسی سرزمین کے حصول کی لگن نے انہیں یکجا کر دیا تھا، اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سربراہی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ دن، یہ وقت جسے تمام دنیا نے ایک خواب سے تعبیر میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، وہ دن، وہ وقت 23 مارچ 1940 تھا۔
اس دن کا حال ایسا تھا جیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ اسلام نے تمام قسم کی فرقہ واریت کو پس سے پشت ڈال دیا اور رنگ، نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی، نہ کوئی پنجابی اور نہ ہی کوئی پٹھان تھا، وہ سب مسلمان تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے پیروکار تھے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔